بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جن حضرات کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے وہ ہر جگہ اور ہر محفل میں ہر وقت مایوسی کے شکار نظر آتے ہیں۔ حالانکہ مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی مصلحت پر نظر کرتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ کا صاف اور واضح ارشاد موجود ہے، یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں بیٹیوں سے نوازتے ہیں، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتے ہیں بیٹوں سے نوازتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ بہرحال اولاد کی نعمت عطا ہونے کے بعد انسان کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہے اولاد کی تربیت، جسمانی تربیت، اخلاقی تربیت، ایمانی تربیت، معاشرتی تربیت بہت ضروری ہوتا ہے۔ بچپن کے اندر بچے کو جو بات سمجھائی جائے، سکھائی جائے، وہ پتھر پر لکیر کی مانند بچے کے دل و دماغ پر جم جاتی ہے اور بچہ اس سے اثر قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اور صحیح تربیت کرنے میں اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ اسے ہرگز معمولی اور کم ہرگز نہ سمجھیں۔ اسے لائٹ لے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس کا جو نقصان ہوگا وہ بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ اگر وہ نقصان ہمیں اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہو گیا تو ہمیں بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کے سامنے شرمندگی، اللہ رب العزت کے سامنے شرمندگی۔ اس لیے اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ بچوں کی تربیت یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو ہلکا لیا جائے، اسے یوں ہی سمجھ لیا جائے اور اس کے اوپر توجہ نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اس کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس معاملے کی اہمیت کیا ہے، یہ معاملہ کتنا نازک ترین معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
آگ کے اندر ڈالا جانا یہ اسی وقت ہوگا جبکہ آدمی آگ سے بچنے کی کوشش نہ کرے، تیاری نہ کرے۔ وہ آگ سے بچنے کی کوشش اور ٹریننگ ہمیں خود سیکھنی ہوگی اور اپنے بچوں کو سکھانی ہوگی۔ چونکہ ہم ایمان والے ہیں، اس لیے جو ہے ہم سب کو اس پر بہت غور کرنا چاہیے کہ کیا چیزیں آگ کے اندر داخل کرنے والی ہیں، جہنم کے اندر داخل کرنے والی، اور کیا چیزیں جہنم سے نجات دلانے والی۔ نماز روزہ اس کا بھی جیسا حساب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی حساب کریں گے۔ ہم نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، آپ نے اس کی کہاں تک تربیت کی، کہاں تک پرورش کی، تو وہاں پر اگر ہم نے کوتاہی کی ہوگی تو ہماری پکڑ ہوگی۔ ہماری دیکھا جائے تو ہماری نماز جو ہے اس وقت ہمیں بچانے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اللہ کی عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حق میں معاف کر دے گا۔ لیکن جب بندوں کے اعمال کا حساب کیا جائے گا اور وہ گٹھری کھلے گی حقوق العباد والی، بندوں کے حقوق والی، اور ہم نے اس میں کوتاہی کی ہوگی، اور سب سے بڑی کوتاہی یہ کہ ہم نے اپنے اولاد کے ساتھ کوتاہی برتی، نادانی برتی، اسے ہلکا سمجھا۔ قرآن کی آیتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ جو بچہ جس کو ہم چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی تربیت پر اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں، یا جو ہے اس کے اخلاق پر اتنا ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، جب اس کے اخلاق دنیا کے اندر بگڑ گئے اور اسی بگڑنے کی حالت میں جو ہے اس کی موت آ گئی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے ماں باپ کو حاضر کریں گے، وہ بچے کو پکڑیں گے تو بچہ شکایت کرے گا، انا طعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا، یہ میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے مجھے غلط راستے سے روکا نہیں، غلط جگہ پر جانے سے ٹوکا نہیں، غلط کام کرنے سے جو ہے مجھے باز نہیں رکھا، ترغیب نہیں دی، تو میں جو آج بھٹکا ہوا ہوں، جو آج میں جہنم کا مستحق ہوں، جو آج میں آگ میں جلنے کا مستحق ہوں، یہ جو ہے یہ میرے بڑوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں روکا، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ آپ سوچیں کہ وہ قیامت کے ماحول میں ہماری کیا حالت ہو جائے گی اگر ہمارے بچے اس طرح سے ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے۔ ہم دھر لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے۔ ہماری چالاکی، ہماری عقل مندی، ہماری ہوشیاری، ہماری چرب زبانی، زبان کی تیزی ہمیں اس وقت اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے مواخذے سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ آج آپ آس پاس کے لوگوں کو دیکھ لیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جن کو اپنے ماں باپ کا نام بھی صحیح طور پر لینا نہیں آتا، لیکن ان کو ڈانس کرنا آ رہا ہے، گالیاں آ رہی ہیں، چاچا ماموں کا نام پتہ نہیں ہے، جو محبت والے رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، قریبی رشتے، ان کا نام بچہ نہیں جانتا، گالیاں لیکن اس کے زبان پر چڑھی ہوئی، بات بات میں گالی دیتے۔ وہاں ماں باپ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو بولنا آ رہا۔ بکری کو بھی بولنا آتا ہے، جانوروں کو بھی بولنا آتا ہے۔ بولنا آنا یہ خوشی کی بات نہیں، صحیح بولنا آنا یہ خوشی کی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے۔ بولنا ایک بچے کو بولنا آ رہا، اللہ کا نام بول رہا، اپنے ماں باپ کا صحیح نام بول رہا، چچا ماموں کو جانتا ہے، ان کے نام کو صحیح طور پر ادا کرتا ہے، اور ایک دوسرا بچہ ہے جس کی زبان پر ہیرو ہیروئن اور اسی طرح گالی گلوچ ہے، تو دونوں کے بولنے میں بہت فرق ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہم اور آپ کو، اس لیے اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بچوں کی صحیح تربیت، جب ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، ہمارے کلچر کو، ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو ایک اچھا انسان ملے گا، ایک برا انسان ہمارے معاشرے سے کم ہوگا، ماں باپ کو ایک فرمانبردار بیٹا ملے گا،
بیوی کو ایک فرمانبردار اور اس کا خیال رکھنے والا ایک شوہر ملے گا، ایک بہن کی حفاظت کرنے والا ایمانداری سے ایک بھائی ملے گا، اسی طرح سے ایک ماں کو ایک فرمانبردار بیٹا ملے گا۔ تو ہم اور آپ اگر اس بارے میں جو ہے پہل کریں تو جہاں ہمارے گھروں کے اندر سدھار آئے گا، وہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں، ہماری سوسائٹی میں بھی جو ہے سدھار آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بگاڑ سے بچائے گا۔ اور یہ تو صرف دنیا کے اندر ہے، جس کے دنیا کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ جس کے بیٹے اچھے ہوتے ہیں، فرمانبردار ہوتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے بہت اچھے اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں، تو اس بچے کے ماں باپ کو اچھے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ بچے کو دیکھتے ہوئے ایک عظمت، ایک محبت انسان کے دل میں پھوٹ پڑتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ تربیت کا نتیجہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اثر رکھ دیا ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عزت و عظمت دیں گے، عزت بڑھا دیں گے، قدر بڑھا دیں گے، مرتبے کو بڑھا دیں گے، اور آخرت کے اندر جو اس کا اجر و ثواب ہو سکتا ہے وہ ہم اور آپ جو ہے بخوبی جان سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد کہ ہم صحیح تربیت کر سکیں، اسلامی تربیت کر سکیں، دینی تربیت کر سکیں، ساتھ ساتھ جسمانی تربیت بھی کر سکیں۔ چونکہ ہمارا پورا زور جسمانی تربیت پر ہوتا ہے، بچہ کھاتا نہیں ہم پریشان ہیں، بچہ برابر سوتا نہیں ہے تو ہم پریشان ہیں، بچے کو برابر آواز زبان سے نہیں آ رہی تو ہم پریشان ہیں، یا بچے کو صاف دکھائی نہیں دے رہا تو اس کے لیے پریشان ہو۔ تو واقعی یہ سب پریشانی کی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود جتنا ہم اس کے لیے پریشان ہوتے اس سے کہیں زیادہ ہم کو دین کی تربیت اور اسلامی تربیت کے لیے بھی پریشان ہونا چاہیے۔ اخلاق ہمارے بچے کے صحیح ہو جائیں اس کے لیے بھی ہمیں پریشان ہونا چاہیے، اس کی باتوں میں سچائی آ جائے، اس کے جسم سے، اس کے اعضاء سے بری حرکتیں نکل جائیں، اس بات کے لیے بھی ہمیں پریشان ہونا چاہیے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو جا رہی، ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔